آج کی جو میٹنگ تھی الحمدللہ کامیاب میٹنگ رہی. تقریباً معتزان شہر ہبلی طے کمیٹیوں کے بارے میں طے کیے ہیں کہ اس پروگرام کے تعلق سے تقریباً 5 یا 6 کمیٹی بنے ہیں، 10 کمیٹی بنے ہیں. اور کافی لوگ جو ہے اس میں خدمت کرنے کے لیے بندنا قبلہ کے سجادہ نشین آ رہے ہیں. تو بہت ساروں کے چہروں پہ جو خوشی میں دیکھ رہا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ 26 تاریخ کو جو صوفی سنت پروگرام طے کیا گیا ہے بمقام عیدگاہ اولڈ ہبلی، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ چاہا آپ تمام لوگوں کا ساتھ رہا، سرکار بندہ نواز کی دعائیں شامل حال رہیں تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے گا. جی ضبط آج کی حالی جو صدر ہیں انجمن کے اے ایم انڈسٹری صاحب، آپ کی اسپیچ میں بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا گیا، ان کے متعلق تفصیلات. نہیں، تعریف 2 طریقوں کی ہوتی ہے. میں محترم اے ایم ہندسگیری صاحب کی اپنے گفتگو میں تعریف کر رہا تھا تو وہ میری تعریف حقیقت پر مبنی تھی. جو ان کے منسٹری کے اس میں قوم کے کام ہوئے، کیونکہ کرناٹکا اسٹیٹ وقف کونسل کا ممبر ان کی منسٹری میں انہوں نے ہی بنایا تھا مجھے. وہ ممبر جب بنا میں تو ہندسگیری صاحب بنائے تھے مجھے. اس وقت ہبلی کے پادشاہ پور صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہندسگیری صاحب کے اوقاف کا جو ریوالونگ فنڈ تھا اسٹیٹ وقف کونسل کا، وہ فنڈ تقریباً نارتھ کرناٹکا کے لیے زیادہ سے زیادہ 80 to 90% ہندسگیری صاحب نے نارتھ کرناٹکا کے کئی تعلقوں تک دیا. آج جو کوئی بھی تعلقہ ہو، بیجاپور کا ہو یا باگل کوٹ کا ہو، گدگ ہو، کوئی بھی ضلع کے تعلق سے ہو، اگر کوئی آپ کو جو ہے بہترین اوقاف کا ادارہ مل رہا ہے، آمدنی کا ذریعہ بنا ہے قوم کے لیے، تجارت کے لیے جو ہے دکانیں بنے ہیں، ہاسٹل بنے ہیں، کئی فلاح و بہبودی کے جو ادارے قائم ہوئے اوقاف کی زمین پر، وہ سب سے بڑا احسان ہندسگیری صاحب کا ہے. اور وقت کی جو پورٹ فولیو ہے وہ صحیح استعمال ہندسگیری صاحب کیے ہیں. اپنے بات میں یہ بھی کہا سیاستدان جو ہیں، جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں وہ بھی شامل ہوئے. کون کون سیاستدانوں جو آ رہے ہیں؟ اب ہر ضلع میں نام تو سیاستدانوں کے آتے ہیں. سر فہرست نام جو آتا ہے ہبلی دھارواڑ کے، اس میں 2 اہم انجمن کے ادارے ہیں. سب سے پہلے نام انجمن کے صدروں کا آتا ہے، کیونکہ قوم انہیں جو ہے الیکٹ کرتی ہے کہ یہ ہمارے انجمن کے صدر ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت ہندسگیری صاحب ہیں اور ہمارے تامٹگر صاحب ہیں. تو یہ تو قائد تو ہیں. دیگر جو ہے جسے پبلک الیکٹ کر یلگار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کو وائس پریزیڈنٹ بنائے کارپوریٹر کے، اس میں لیڈر آف اپوزیشن ہے، دیگر کئی لیڈر ہیں. اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ کس کو اپنی قوم کا قائد بنانے والا ہے وہی بہتر جانتا ہے. اور کئی تاجر ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے، کیونکہ بندہ نواز کے سجادہ صاحب کا تعلق سب سے زیادہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، کیونکہ ان کے جو ادارے جو ایجوکیشن میں انہوں نے کام کیا ہے وہ پورے دنیا میں مشہور ہے، صرف ہندوستان میں نہیں. اور ان کے دادا جو ہے یہ تھے، کیا کہنا چاہیے، پدم شری ایوارڈی تھے. ان کے والد بھی جو ہے کرناٹکا اسٹیٹ راجیوتسو کا یہ تھا. اب جو اوقاف کے صدر بنے یہ مانگنے کے لیے نہیں گئے. حکومت کرناٹکا نے اپنے فلاح کے لیے، اپنے مستقبل کے اچھے حالات بنانے کے لیے ان کو بنایا ہے، تاکہ اچھا کام اوقاف میں ہو سکے. انہیں اوقاف کے کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو پروگرام ہونے والا ہے 26 کیا ہے اس سے مقاصد؟ سب سے اہم کیونکہ نام خود اس بات کی غمازی کر رہا ہے، صوفی سنت کانفرنس. اس نام سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سجادہ نشین بندہ نواز یہ چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو امن اور شانتی سے رکھے، گنگا جمنی تہذیب جو ہے قائم رہے، پڑوسی خوش رہے، ایک پڑوسی سے کسی پڑوسی کو نقصان نہ ہو، سب ایک انسان ایک اس سے جو ہے خوش ہو کے رہیں. جو بندہ نواز کا پیغام تھا وہی پیغام صوفیاں کا قیامت تک کے لیے یہی پیغام ہے کہ سب مل کر رہیں. اور سجادہ نشین بندہ نواز اپنے عقیدے کے تشخص کے ساتھ عقیدہ گھر میں رکھیں، باہر امت واحدہ ایک ہونا ضروری ہے آج موجودہ اس میں. پالیٹکس کے لیے کوئی تو آگے تو بڑھنے دیتا نہیں، جب قوم فیصلے کس میں تم آگے بڑھو کر بولتے ہیں، کتنے کی لوگ ایکتا ہی نہیں ہے. ہم تو اسلام میں کیا ہے پرابلم، ایکتا کام ہی نہیں ہے.
कभी मिल बट करना है कुछ इसके मतलब ये अब का हाल नहीं है, तकरीबन 100-150 साल पहले अल्ताफ हुसैन हाली के अशार हैं, जिस दीन ने थे गैरों के दिल ला के मिलाए, आज उस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। जिस दीन से हुई जहां बज़ में चरागा, आज उसकी मजालिस में न बत्ती न दिया है। हमको ये जो बुजुर्गान दीन का रास्ता है, जो हमारे लिए मशल राह गरीब नवाज हैं हिंदुस्तान में, दक्कन में मशल राह ख्वाजा बंदा नवाज हैं, उनकी ज़िंदगी और उनके हालात को देखें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। और महबूब इलाही के पास एक मुरीद आए, मुरीद आने के बाद उन्होंने कहा कि लोग, मैं जब से आपके करीब हुआ हूँ लोग मुझसे जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, मेरे को कुछ वजीफ़ा बताओ। तो महबूब इलाही बोले, एक वजीफ़ा तुम्हारे को दे रहा हूँ और वो कामयाब होऊंगा। तो क्या है, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ नफ़रत उगल रहा है तो तुम उसे मोहब्बत से पेश आओ, तुम मोहब्बत से उसके साथ रहो। कुछ दिन के बाद फिर आए, आकर बोले कि मैं मोहब्बत से पेश आया भी तो वो लोग मेरे लिए हसद ही उनके दिलों में भरा हुआ है, बग़ज़ भरा हुआ है। दूसरा नुस्खा, तो महबूब इलाही बोले ये एक ही नुस्खा है, तुम इसकी मकदार बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ मोहब्बत की, यकीनन उसका दिल अल्लाह ताला पिघला देगा। तो मोहब्बत की क्वांटिटी बढ़ाना है। आपका जितना भी बड़ा दुश्मन रहने दो, आपकी मोहब्बत के आगे उसकी नफ़रत हार जाएगा। वो महबूब इलाही का एक जुमला था जो राहुल गांधी बोला कि मैं नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, ये महबूब इलाही का कहना है।